لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق اللہ مولانا العظیم۔ اب صف میں ہی بیٹھو، صف میں، تاکہ اچھا رہے، کوئی بعد میں آنے والے کو تکلیف۔ بس ہاں، ایسا صف میں بیٹھ جاؤ۔ محترم بزرگوں، دوستوں اور عزیزو، دیکھو اللہ پاک نے انسان کی سب سے بڑی حاجت جو بنائی ہے نا، وہ ہدایت ہے۔ انسان کی سب سے بڑی حاجت ہدایت ہے۔ انسان اس وقت یہ سمجھتا ہے کہ میری سب سے بڑی ضرورت کیا ہے، تو کہتا ہے روٹی، کپڑا، مکان، بیوی، بچے، دکان۔ یہ انسان کی ضرورت بنی ہوئی۔ جس کے پاس روٹی، کپڑا، مکان ہے، بیوی، بچے، دکان ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم سیٹسفائیڈ، میں کامیاب ہوں۔ جبکہ آپ کو میں یہ ثابت کر کے بتاؤں کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری، میں ان کا انکار نہیں کر رہا، میں روٹی، کپڑے، مکان کا انکار نہیں کر رہا، یہ انسان کی ضرورت ہے، لیکن سب سے بڑی ضرورت انسان کی جو ہے وہ ہدایت ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایک جملے میں خالی سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک آدمی کے پاس روٹی نہیں ہے، وہ بھوکا ہے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کو روٹی نہ ملی اور وہ بھوک کی حالت میں مر گیا۔ ایک آدمی کے پاس کپڑا نہیں ہے نا، اور اس کو کپڑا نہ ملا اور ننگا مر گیا۔ ایک آدمی بیمار ہے، اس کو دوا نہیں ملی اور وہ بیماری میں بیچارہ تڑپ تڑپ کے مر گیا۔ کہتے موت کے ساتھ بھوک ختم، پیاس ختم، کپڑے کی ضرورت ختم، مکان کی ضرورت ختم، بیماری ختم، ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ لیکن اس کے بالمقابل ایک انسان نے اللہ کو نہیں پہچانا۔ کس کو نہیں پہچانا؟ اللہ کو نہیں پہچانا، اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو نہیں پہچانا، اور پہچانے بغیر مر گیا۔ تو اب مجھے آپ جواب دو کہ اس کا مسئلہ حل ہوا کہ الجھ گیا؟ بھوکے کا مسئلہ تو موت پہ حل ہو گیا، پیاسے کا تو حل ہو گیا، ننگے کا تو حل ہو گیا، لیکن اس کا مسئلہ الجھ گیا۔ تو اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ ضروری انسان کے لیے ہدایت ہے۔ ایک تو میں نے یہ پروف، دوسرا ثبوت میں آپ کو دیتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے ہم سب پہ 5 نمازیں فرض کی، اور ہر نماز کی آپ رکعتیں ملاؤ گے تو کل 48 رکعتیں ہوتی ہیں، سنت، فرض، نفل، واجب، وتر، سب ملا کے کتنی نماز ہوئی؟ 48۔ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، بغیر فاتحے کے نماز نہیں ہوتی۔ اب کوئی بھی مفتی کو جا کر پوچھ لو، وہ چاہے کسی مسلک کا ہو، حنفی ہو، شافعی ہو، حنبلی ہو، مالکی ہو، اہل حدیث ہو، کوئی بھی ہو، ہر امام کے نزدیک نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے۔ ہم لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو پہلی تکبیر کے بعد کیا پڑھتے ہیں؟ ثنا، دوسری تکبیر کے بعد درود ابراہیم، تیسری تکبیر کے بعد دعا۔ شافعی لوگوں سے پوچھو کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، تو کہتے ہیں پہلی رکعت کے بعد ثنا، دوسری رکعت کے بعد سورہ فاتحہ، اور تیسری تکبیر کے بعد دعا۔ ان کے یہاں تو جنازے کی نماز میں بھی سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو اتنی زبردست فاتحہ کے اندر ہے کیا کہ اللہ نے ہر نماز میں اس کو واجب قرار دیا؟ تو کہتے ہیں کہ سورہ فاتحہ کے اندر 4 اور 3 7 آیتیں ہیں۔ کتنی آیتیں؟ 4 اور 3 7 آیتیں ہیں۔ پہلی 4 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، پہلی 4 آیتوں میں اللہ کی تعریف ہے، اللہ کی بڑائی ہے،
الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ 4 آیتیں تعریف کی ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، وہ رحمان ہے، رحیم ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی سے مدد مانگیں۔ 4 آیتیں تو اللہ کی بڑائی کی۔ پھر بعد کی جو 3 آیتیں نا، یہ میں سمجھاؤں آپ کو۔ یہاں سے بندہ یوں کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے، وہ راستہ جس پر تو نے اپنا انعام کیا، اور اس راستے سے بچا جس پر تو نے اپنا غضب نازل کی، اور مجھے گمراہ ہونے سے بچا لے۔ علماء لکھتے ہیں کہ اس سورہ فاتحہ کے اندر صرف ایک چیز ہے، وہ ہے ہدایت۔ کیا ہے؟ کہ اللہ مجھے ہدایت دے، اللہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا۔ اب اسی کو آپ جوڑو، دن میں 48 مرتبہ بندہ اللہ سے کیا مانگتا ہے؟ ہدایت مانگتا۔ روٹی مانگتا ہے 48 مرتبہ؟ روٹی نہیں مانگتا، کپڑا نہیں مانگتا، مکان نہیں مانگتا، بیوی نہیں مانگتا، بچے نہیں مانگتا، دکان نہیں مانگتا۔ چلو 2-5 بار مانگتا ہو، 10 بار مانگتا ہو، 48 مرتبہ تو کوئی نہیں مانگتا روز۔ لیکن اللہ رب العزت نے نماز میں 48 مرتبہ پورے دن میں ہم سے ہدایت منگوائی کہ تم ہدایت کو مانگو۔ اس سے یہ بات پتہ چلتی کہ انسان کی سب سے بڑی ضرورت ہدایت ہے۔ ہدایت کے معنی ہوتے اللہ کو پہچاننا، ہدایت کے معنی ہوتے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچاننا۔ آج ہماری سب سے بڑی تکلیف یہ ہے، ہم سب کو پہچانتے ہیں، اللہ کو نہیں پہچانتے۔ سب کو پہچانتا ہے، جانوروں کی پہچان ہے، پرندوں کی پہچان ہے۔ میں اکثر بیان میں کہتا ہوں نا، کبوتر پالنے والے کبوتر کی ذات پہچانتے، آ کبوتر فلاں جات نو، آ کبوتر فلاں جات نو، آ 5,000 نی جوڑی نے، آ 10,000 نی جوڑی۔ تم دیکھو گے تو کوئی فرق ہی نہیں معلوم پڑے، وہ پہچانتا ہے۔ بکرے کی نسل کو آدمی پہچانتا، گھوڑے کی نسل کو پہچانتا۔ ارے بھینس لینے جاوے نا تو جو بھینس کے ویپاری ہو، بھینس کو دیکھ کے پہچان لیتے، یہ کچھ بوجھ کی ہے کہ مہسانہ کی ہے کہ کہاں کی۔ اس کے تھنوں کو دیکھ کر آدمی بتا دے کتنا لیٹر دودھ دیتے۔ جب جانوروں پہ محنت ہوئی تو جانوروں کو پہچانا، پرندوں پہ محنت ہوئی تو پرندوں کو پہچانا، اللہ کو نہیں پہچانا کیونکہ اللہ کی ذات پہ کوئی محنت ہی نہیں۔ اسی محنت کے سلسلے میں اللہ رب العزت نے ہر زمانے میں کوئی نہ کوئی نظام چلایا ہے۔ اب میں اصل بات پہ آتا ہوں۔ ہر زمانے میں دیکھو، سب سے پہلی بات، اللہ ہمارے خالق بھی ہے، اللہ ہمارے مالک بھی ہے، اللہ ہمارے رازق بھی ہے۔ اللہ نے قرآن کو شروع کیا سورہ فاتحہ سے، سورہ فاتحہ کو شروع کیا الحمدللہ رب العالمین سے، اور الحمدللہ رب العالمین کا مطلب ہے اللہ سارے عالم کا رب ہے۔ یوں تو آپ ڈکشنری اٹھا کر دیکھو گے تو آپ کو رب کا ترجمہ ملے گا پالنے والا، لیکن رب کا صحیح ترجمہ یہ ہے ہر زمانے کی ہر ضرورت کو جاننے والا اور اس کو پورا کرنے کی طاقت رکھنے والا۔ صرف پالنے والا نہیں، اللہ تعالیٰ کو قیامت تک آنے والا زمانہ معلوم، اس زمانے کی ضرورت معلوم، اس ضرورت کو پورا کرنے کا کیا کرنا ہے سسٹم وہ اللہ کو معلوم ہے، اس کو اللہ بولتے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ میاں کو معلوم نہیں تھا کہ ایک زمانہ آئے گا جب کمپیوٹر آ جائیں گے، موبائل آ جائیں گے، سائنس ٹیکنالوجی آ جائے گی، بہت ترقی ہوگی۔ اللہ کو سب معلوم تھا کہ کون ہوا میں اڑے گا اور کون پانی پہ چلے گا۔ ہاں، اللہ اللہ ہے، قیامت تک کا زمانہ اللہ کے پاس ہے۔ آج سے 50 سال پہلے ہم لوگ نے جو نہیں سوچا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ اللہ کو قیامت تک معلوم ہے کیا کیا ہونے والا ہے۔ اس کو رب کہتے ہیں، ہر زمانے کی ہر ضرورت کو جاننے والا اور اس کو پورا کرنے کی طاقت بھی رکھنے والا۔ معلوم ہے مگر طاقت نہیں ہے تو کیا کام کا؟ اللہ کو معلوم بھی ہے، علم بھی ہے اور قدرت بھی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت ہر زمانے میں اپنے بندوں کی سب سے بڑی حاجت جو ہدایت ہے اس کا انتظام کرتے ہیں۔ پچھلے زمانے میں اللہ نے ہر زمانے میں نبیوں کو بھیجا، نبی آتے تھے، سمجھاتے تھے، لوگوں کو غلط راستے سے ہٹاتے تھے، صحیح راستے پر ڈالتے تھے۔
اب میرا اور آپ کا ایمان اور میرا آپ کا بلیو اور میرا آپ کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا، اب کون اور اب کیسے؟ تو پھر اللہ نے اس زمانے میں کچھ اپنے برگزیدہ بندوں کو کھڑا کیا، اللہ والوں کو کھڑا کیا، ان اللہ والوں کو اللہ نے امت کی اصلاح کا کام لیا ہے۔ پچھلے 100 سالوں سے الحمدللہ نظام الدین بنگلے والی مسجد کو ایک سینٹر بنایا اللہ نے، اور پوری دنیا میں اللہ نے محنت کو چلایا۔ 190 ملکوں کی ریکارڈ ہے کارگزاری، 190 ملکوں میں جماعتیں جا بھی رہی آ بھی رہی۔ لاک ڈاؤن کے بعد تھوڑا سا کم ہوا تھا، لیکن اب اللہ نے پھر دوبارہ راستے کھول دی۔ تو آپ سنتے رہتے ہیں، آپ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، معلومات ہے، کہاں کہاں اجتماعات ہو رہے۔ ابھی ہاوڑا کا اجتماع 80 لاکھ آدمی جمع ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا انتظام ہے۔ اللہ رب العزت ہر زمانے میں اپنے نیک بندوں سے کام لیتے ہیں۔ اسی لیے اگلی جمعہ سے انشاءاللہ 30 تاریخ 31 تاریخ اور پہلی کو اپنے یہیں احمد آباد میں RCC روڈ ہے نا، کینال کے اس طرف ہے نا، ایک چھوٹا سا اجتماع رکھا ہے۔ نظام الدین بنگلے والی مسجد سے حضرات آ رہے ہیں قربانی دے کر، ان کی باتیں ہوگی، کہنا سننا ہوگا۔ میں صرف ایک واقعہ بتا دوں، شاید بات بھی پوری ہو جائے اور آپ کو بات بھی سمجھ میں آ جاوے۔ اللہ پاک کس کی بات پر کس کو ہدایت دیتے، کوئی بول؟ آپ سمجھ رہے بات؟ ہاں، کس کی بات آ کے دل پہ لگ جائے اور آدمی زندگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ایک چھوٹا سا قصہ سناؤں کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا اور اس بھیڑیے نے آ کر بکری کو پکڑا اور بکری کو اپنے منہ میں پکڑ کے بھاگا۔ چرواہا جوان تھا، ہٹا کٹا تھا، وہ ڈنڈا لے کے بھیڑیے کے پیچھے بھاگا اور اس نے دور سے پھینک کے مارا بھیڑیے کو ڈنڈا۔ وہ ڈنڈا سیدھا جا کر بھیڑیے کو لگا۔ بھیڑیے نے بکری کو تو چھوڑ دیا، لیکن وہ پلٹا اور پلٹ کے سامنے چرواہے کے بیٹھ گیا اور اس نے یوں کہا کہ میرے منہ میں سے میری روزی کیوں چھینتا ہے؟ اور وہ زبان عربی بولنے لگا۔ وہ چرواہے کو بڑا تعجب ہوا کہ دیکھو دیکھو، ایک جانور عربی میں بات کر رہا، عجیب بات ہے۔ تو وہ بھیڑیے نے پھر عربی میں بات کی اور یوں کہا کہ تجھے میرے عربی کے بولنے پر تعجب ہوتا ہے؟ ارے تعجب تو اس بات پر ہے کہ مدینے کے اندر اللہ کے نبی آ گئے ہیں اور تو ابھی تک ان بکریوں کے پیچھے پڑا ہے۔ بول، سب سے پہلے تو مدینے جا اور اللہ کے نبی کا کلمہ کون بول رہا ہے؟ بھیڑیاں۔ وہ چرواہا بیچارہ گھبرایا کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ۔ اس نے اپنی بکریوں کو سمیٹا، پہلے تو اس کو جو بکریوں کو جہاں رکھنا تھا بند کرنا تھا کیا، اور دوڑا دوڑا مدینے پہنچا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ اس نے آ کر اللہ کے نبی کو اپنا پورا قصہ سنایا تو اللہ کے نبی نے آواز لگائی، الصلاۃ الجامعہ، سارے کے سارے جمع ہو جاؤ۔ تو جتنے مدینے میں مسجد میں تھے وہ تو تھے ہی، جو باہر تھے ان کو بھی بلایا اور پھر اس چرواہے کا ہاتھ پکڑ کر ممبر پہ بٹھایا اور کہا ان سب کو کارگزاری سناؤ، اور اس نے وہ ساری کارگزاری ان کو سنائی۔ پھر اللہ کے نبی نے فرمایا جب اللہ کسی کو ہدایت دینے پر آتے ہیں تو بھیڑیے سے بھی ہدایت دے دیتے ہیں۔ اس لیے اللہ ہمیں آپ کو اپنی زندگی میں ایسے موقع دیتے ہیں زندگیوں کے بدلنے کے۔ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نا بادشاہ تھے بہت بڑے، یہ بعد میں اللہ والے بنے۔ کہتے ایک مرتبہ ان کے کمرے میں ان کی باندی کمرہ صاف کر رہی تھی۔ کیا کر رہی تھی؟ کمرہ صاف کرتے کرتے اس نے بادشاہ کا بستر دیکھا تو بڑا نرم تھا، کہا تھوڑا سو کے دیکھوں، تو لیٹی تھوڑا تو نیند لگ گئی، اور اسی وقت بادشاہ کی انٹری ہو گئی اور بادشاہ نے دیکھا کہ میرے پلنگ پر اور یہ باندی کام والی۔ اس زمانے میں بادشاہ کے کمروں کے اندر چابک ہوتے تھے جو گھوڑوں کو مارنے کے۔ اس نے چابک اٹھایا اور زور سے اس باندی پہ مارا، وہ باندی تڑپ گئی۔ اب جانور کو مارنے والی چیز انسان پہ لگے تو بیچاری کھڑی ہو گئی اور رونے لگی، اور رونے کے بعد تھوڑی دیر ہنسی۔ اس نے کہا رونے کی بات تو سمجھ میں آئی لیکن ہنسی کیوں تو؟
بادشاہ نے پوچھا تو اس نے کہا مجھے اس پر ہنسی آئی کہ میں تھوڑی دیر سوئی تو مجھے اتنی زور سے مار پڑی، جو پوری رات اس پہ سوتا ہوگا اس کو کتنی پڑے گی۔ تھوڑا سا جھٹکا لگا کہ کیا بول گئی، مرنے کے بعد کی زندگی یاد دلا گئی۔ بہرحال اس وقت تو اس نے کچھ سوچا نہیں، لیکن اللہ نے پھر ایک موقع دیا۔ ایک مرتبہ ایک آدمی بادشاہ کی چھت پہ چڑھا، یہی ابراہیم بن ادھم، اس کو پوچھا کہ تو چھت پہ کیا کر رہا؟ کہا میرا اونٹ گم ہو گیا، میں ڈھونڈ رہا ہوں۔ پوچھا بے وقوف، چھت پہ اونٹ ملتے ہیں؟ اونٹ تو جنگلوں میں ملتے ہیں، گم گئے تو اس نے پھر ایک جملہ کہا کہ بادشاہ صاحب بات تو آپ کی بالکل صحیح ہے، جس طرح میرا اونٹ آپ کی چھت پر نہیں مل سکتا، اسی طرح اللہ آپ کو بادشاہت میں نہیں مل سکتا، اس کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا۔ فوراً ابراہیم بن ادھم کے دماغ کی بتی جلی کہ اللہ پاک نے یہ دوسرا موقع دیا، یہ جھٹکا پھر۔ وہیں سے وہ سب چھوڑا اور اللہ والے بنے، اور آج میں اور آپ ہے نا 800-900 سال کے بعد ان کا نام مسجد میں لے رہے۔ تو کس کی بات باندی کی لگ جاوے، کسی اونٹ والے کی لگ جاوے، کسی بھیڑیے کی لگ جاوے، ایسے ہی اللہ والے ہمارے محلے میں ہمارے علاقے میں آ رہے، معلوم نہیں کس کی بات لگ جاوے۔ انشاءاللہ جمعہ کے دن عصر کی نماز 30 تاریخ کو عصر سے اجتماع شروع ہوگا، اور اتوار کے دن صبح انشاءاللہ 11 بجے دعا ہوگی۔ تو خود بھی پہنچے، اپنے ساتھیوں کو بھی لے کر پہنچے، کریں گے انشاءاللہ اپنی سنت